بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت چہارم، سبق نمبر 15 دیانتداری، صفحہ نمبر 91 تا 94۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے ماحول سے متعلق کسی موضوع پر 2 منٹ کی تقریر کر سکیں، ہدایات یا اعلان سن کر ان پر عمل کر سکیں، اپنے مافی الضمیر، ربط، ترتیب اور درست لب و لہجے سے ادا کر سکیں، عبارت میں موجود جدول، تصاویر اور نقشوں میں دی گئی معلومات پڑھ کر نتائج اخذ کر سکیں، کسی کہانی کو سن کر خاص خاص نکات بیان کر سکیں، کسی بھی کہانی یا واقعے کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکیں، سادہ جملوں کو ماضی، حال اور مستقبل میں بدل سکیں، عبارت کا مقصد سمجھتے ہوئے درست تلفظ کے ساتھ روانی سے پڑھ سکیں، املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں، خط لکھ سکیں، خرید و فروخت کے حوالے سے اویزاں فہرستیں پڑھ سکیں۔ سوچ کر بتائیں دیانتداری سے کیا مراد ہے۔ یاد رکھیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین اپنی صداقت اور امانت کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ تلفظ سیکھیے۔ دیانتداری، خلوص، عمدہ، صادق، امین، لنگڑا، تاکید، نمونہ، تربیت، خلفائے راشدین، بیت المال اور نقش قدم۔ پیارے بچوں، اس کہانی کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ دیانتداری کے معنی ہے راستی، لین دین میں ایمانداری، سچائی۔ مطلب یہ کہ ہم جو بھی کام کریں اسے انصاف، خلوص اور سچائی کے ساتھ پورا کریں۔ اگر ہم کوئی کاروبار کریں تو لوگوں سے پیسے لے کر انہیں اصل اور عمدہ چیزیں دیں۔ اگر ہم کوئی ملازمت کرتے ہیں، ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے اس کے بدلے میں سچے دل سے پورا کام کریں۔ ہمیں جو بھی فرض ادا کرنا ہو اسے اپنی پوری کوشش سے جتنا اچھا ہو سکے اتنا اچھا نبھائیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت اور ایمانت کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، لوگوں کی ایمانتیں دیانتداری سے ان کے حوالے کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے اکٹھے ہو گئے، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی ایمانتیں واپس کرنے کا خیال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ مکہ والوں کی ایمانتیں واپس کر کے مدینے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پر لوگوں کا اتنا اعتماد تھا کہ دور دور سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال خریدنے آتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں تجارتی میلے لگا کرتے تھے۔ دور دراز علاقوں سے بڑے بڑے تاجر ان تجارتی میلوں میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین بھی اکثر اپنے مال لے کر ان میلوں میں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ 20 اونٹ لے کر ایسے ہی ایک میلے میں شریک ہوئے۔ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ لنگڑا تھا، لیکن اس کے لنگڑے پن کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام سے تھوڑی دیر کے لیے جانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو اونٹوں کے پاس چھوڑا اور جاتے ہوئے سے تاکید فرمائی کہ اگر کوئی اونٹ خریدے تو لنگڑے اونٹ کی آدھی قیمت وصول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد ملک شام کے کچھ تاجر آئے، انہوں نے 20 کے 20 اونٹ خرید لیے۔ غلام نے تمام اونٹوں کی پوری قیمت وصول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو غلام نے بتایا کہ اونٹ فروخت ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگڑے اونٹ کے بارے میں پوچھا تو غلام نے عرض کیا کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں انہیں لنگڑے اونٹ کے بارے میں بتاتا اور آدھی قیمت وصول کرتا۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ان تاجروں کے پیچھے چل پڑے۔ وہ بہت دور نکل چکے تھے۔ لمبا فاصلہ طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچے اور انہیں بتایا کہ ایک اونٹ لنگڑا ہے۔ ان تاجروں کو ابھی تک خبر نہیں ہوئی تھی۔ خریدے گئے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لنگڑا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا تو وہ پوری قیمت واپس لے کر لنگڑا اونٹ واپس کر دیں یا آدھی قیمت واپس لے لیں۔ انہوں نے آدھی قیمت واپس لے لی۔ تاجروں نے بتایا کہ ان کے مالک نے انہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال خریدنے کی تاکید کی تھی۔ آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مالک نے ایسا کیوں کہا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین خود بھی دیانتداری اور سچائی کا نمونہ تھے۔ آپ اپنے ساتھیوں کی تربیت بھی ایسی ہی کی اور کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں دیانتداری سے کام لیتے تھے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب تک سرکاری کام کرتے تھے تب تک بیت المال کا چراغ جلاتے تھے۔ جب سرکاری کام ختم ہو جاتا تھا تو اپنا چراغ جلا لیتے تھے تاکہ بیت المال کا پیسہ ان کی ذات پر خرچ نہ ہو۔ پیارے بچوں، دیانتداری معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیں اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔
حاصلات مطالعہ، ہم سب انسان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کاروبار کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اسی طرح ہمارا سارا نظام چلتا ہے۔ اس نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم ہمیشہ دیانتداری سے کام لیں۔ دیانتداری معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیں اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ دیانتداری کا مطلب کیا ہے؟ دیانتداری کا مطلب ہے سچائی، راستی، لین دین میں سے کام کرنا۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔